شیخ چلی کے خوابوں کا محل۔ ایک دن شیخ چلی، جو اپنی خیالی پلاؤ باندھنے کی عادت کے لیے مشہور تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں بڑے بڑے خواب تھے، لیکن اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ زمین اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ بس خواب تھے جو وہ روز بنتا اور ان میں کھو جاتا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ اگر اس کے پاس ایک محل ہوتا تو وہ کیسا ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنی خیالی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک عالی شان محل کھڑا تھا، جس کی دیواریں سونے کی تھیں اور دروازے چاندی کے۔ ہر طرف بیش بہا جواہرات بکھرے ہوئے تھے۔ محل کے ارد گرد ہرے بھرے باغات تھے، جہاں ہر قسم کے پھلدار درخت اور خوشبودار پھول کھلے ہوئے تھے۔ شیخ چلی اس محل کے ہر کمرے میں گھومنے لگا۔ ہر کمرے میں الگ الگ عجائبات تھے، کہیں پر ہیروں کے ہار، کہیں پر سونے کے برتن اور کہیں پر نایاب پرندے۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ یہ محل کس طرح اس کے پاس آیا۔ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنے لگا۔ لیکن جب اس نے خواب سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ محل حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ واپس درخت کے نیچے آ گیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے سوچا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ خواب حقیقت بن جاتا۔ شیخ چلی نے پھر سوچا کہ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ کرے تو اس کے خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے عزم کیا کہ وہ اپنے خوابوں کے محل کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرے گا۔ اس دن کے بعد شیخ چلی نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا، لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آتا اور جو بھی کام ملتا اسے بخوبی انجام دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار اس نے اتنی دولت جمع کر لی کہ وہ ایک چھوٹا سا مکان خرید سکا۔ اگرچہ وہ مکان اس کے خوابوں کے محل کی طرح شاندار نہیں تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ شیخ چلی کے سمجھ میں آ گیا کہ خواب دیکھنا ضروری ہے، لیکن خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ یوں شیخ چلی کا خوابوں کے محل اور اس کی محنت اور لگن کا نتیجہ بن کر اس کی زندگی میں خوشحالی لے آیا۔ تو اسی طرح بچوں، ہمیں بھی ہر کام میں دل لگا کر محنت کرنی چاہیے۔